اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین، الفرقان نیٹ ورک کی جانب سے ربیع الاول شریف میں سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میلاد الرسول کے مختلف عناوین کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں اس طرح کے پروگرامز پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج میلاد کیسے منائیں، اس کے عنوان پر کچھ گفتگو کے لیے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اولاً تو یاد رہے قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ ہم نے تلاوت کی، سورہ یونس کی آیت مبارکہ نمبر 58 کا جز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اسی کی رحمت پر، فبذلک فلیفرحوا، اسی پر چاہیے کہ یہ مسلمان خوشیاں منائیں، ہوا خیر مما یجمعون، یہ خوشیاں منانا ان کے لیے ساری دھن دولت سے بہتر ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں منانے کا ذکر کیا گیا۔ تو کائنات میں بہت ساری چیزیں اللہ کا فضل ہیں، اللہ کی رحمت ہے، لیکن سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم تباہ ہو جاتے۔ ایک اور مقام پر سورہ نساء میں فرمایا، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، وہ تباہی کس طرح ہوتی، بربادی کس طرح ہوتی، اس کا تذکرہ یہاں فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، چند لوگوں کے سوا سب کے سب لوگ شیطان کے پیروکار ہو جاتے۔ اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا، اور جس مہینے میں اور جن گھڑیوں میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس مہینے اور ان گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے خصائص، آپ کی نفاست، آپ کی عادات کریمانہ، آپ کے اخلاق کی باتیں کرنا، نعت گوئی کرنا، حلقہ درود کی محافل کا اہتمام کرنا میلاد کہلاتا ہے۔ اور ان تمام کاموں کو جزوی طور پر دیکھا جائے تو چاہے تلاوت کلام ہو، صدقہ و خیرات ہو، نعت خوانی ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کرنا ہو، حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہو، یا حلقہ درود کی محافل کا اہتمام کرنا ہو، جزوی اعتبار سے کسی بھی عمل پر اس کے ممنوع ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے امر مستحسن ہونا اور امر مستحب ہونے پر کسی بھی عالم دین کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فلہذا یہ تمام کام میلاد میں کیے جاتے ہیں اور اسی کو میلاد کہا جاتا ہے۔ بالخصوص وہ مبارک گھڑیاں جن میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، میرے امام اہل سنت نے فرمایا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ مبارک گھڑیاں جن میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بعثت ہوئی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نوع بشر از نوع بشر کے طور پر یہاں دنیا میں جلوہ گر ہوئے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، ان مبارک گھڑیوں میں خاص طور پر محافل کا اہتمام کرنا، درود پاک کا اہتمام کرنا، درود پاک کی محفلیں لگانا، وہاں اس وقت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا، دعائیں کرنا، یہ میلاد کا ایک خاص عمل ہے۔ پھر اس کے بعد جلوس میلاد نکالا جاتا ہے 12 ربیع الاول والے دن۔ ہر طبقہ اپنے مختلف اوقات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی خوشی منانے کے لیے باہر نکلتا ہے۔ یہ بھی بالکل جائز امر ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے باقاعدہ جلوس کی ایک کیفیت پیدا کی۔ مسلم کی روایت ہے کہ فصعد الرجال والنساء فوق البیوت، کہ عورتیں اور بچے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے
وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق، بچے اور خدام غلام وہ راستوں میں پھیل گئے، اور ینادون اور نعرے لگا رہے تھے، آوازیں لگا رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ ایک جگہ پر ہے کہ جاء محمد جاء محمد جاء محمد، یعنی جس کا عام سادہ سا مفہوم یہی ہے کہ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ میلاد کا جو کانسیپٹ ہے یہ کس طرح منایا جائے، یہ میلاد کے جزوی جو اعمال ہیں ان سے بالکل واضح ہے، روشن ہے، کہ تلاوت کلام پاک ہو، نفل نمازیں، فرض نمازیں، واجب نمازیں یہ انسان ادا کرنا شروع کرے، اللہ کی بارگاہ میں اس کے پاک کلام کی تلاوت کرے، نہ صرف تلاوت کرے بلکہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھے، کہ امام غزالی فرماتے ہیں قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کو سمجھ کر پڑھنا پورے قرآن کریم کو بغیر سمجھے تلاوت کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر ہر روز ان میلاد کے مہینوں میں، ان میلاد کے ایام میں ہر روز ایک قرآن کریم کی آیت مبارکہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھے تو یہ بھی میلاد ہے، تلاوت کرے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کے نذرانے پیش کرے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کی عادات کو پڑھے، آپ کے اخلاق کریمانہ کو پڑھے، آپ کی تعلیمات کا مطالعہ کرے، سنیں، اور مساجد میں، گھروں میں محافل کا اہتمام ہو۔ تو یہ سارے کے سارے یہ میلاد ہیں، یہ میلاد کے اعمال ہیں۔ میلاد اس طرح منایا جائے، خاص طور پر وہ گھڑیاں 12 ربیع الاول شریف کے وہ مبارک لمحات کہ رات جا رہی تھی، 11 کی رات جا رہی تھی اور 12 کا دن طلوع ہو رہا تھا، صبح صادق طلوع ہو رہی تھی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی۔ وہ مبارک لمحات ہیں جن کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، سونا نہیں چاہیے، اس میں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے، وہ وقت غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ درود پاک پڑھا جائے، تلاوت کلام پاک کی جائے، اور یوں کہہ لیں کہ دعائیں کی جائیں، تسبیحات و تحلیلات کا اہتمام کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، اور کہیں پر سیرت بیان ہو رہی ہو تو سنا جائے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، فضائل و کمالات کو سماعت کیا جائے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کوئی بھی کام کرتا ہے تو علماء اہل سنت، علماء دین سے پوچھ کر نہیں کرتا، اپنی خواہشات کا غلام بن کر جیسا چاہتا ہے ویسا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا ظاہر سی بات ہے کہ شریعت و سنت سے وہ کام جو شریعت سے ٹکراتا ہوگا اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ چراغاں کرنا امر مستحسن ہے، تعظیم کا ایک طریقہ ہے، اور عرف و عادت میں کوئی بھی ایسا اہم دن آتا ہے، اہم شخصیت آتی ہے، اہم موقع آتا ہے تو گھروں پر چراغاں کیا جاتا ہے، عمارات پر چراغاں کیا جاتا ہے۔ فلہذا پتہ لگا کہ چراغاں بھی تعظیم کا ایک طریقہ ہے، اور یہ تعظیم اگر ربیع الاول شریف میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں کی جائے تو بالکل جائز اور مستحسن ہے۔ لیکن جو کام لوگ اپنی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی شریعت میں کوئی اصل بھی نہیں ہوتی بلکہ گناہ کہلاتے ہیں، جیسا کہ خواتین کو لے جانا اور لے جا کر چراغاں دکھانا اور سجاوٹ دکھانا، یہ ناجائز ہے۔ عورتوں کا باہر جانا جائز نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزار شریف پر عورت کے جانے کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ کتنا ثواب ملتا ہے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا یہ نہ پوچھو کہ کتنا ثواب ملتا ہے، بلکہ یہ پوچھو کہ کتنی، ہر قدم پر کتنی لعنت برستی ہے اور اللہ کے فرشتے کتنی لعنت فرماتے ہیں۔ جب مزار پر جانے کے لیے عورت کا یہ حکم ہے، چراغاں دیکھنے کے بارے میں کیا ہوگا؟ جلوس میلاد میں عورت نکل جاتی ہیں تو اس کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے۔ ایسے ہی ہمارے یہاں چراغاں کیا جاتا ہے تو بجلی، چوری کی بجلی سے چراغاں کرتے ہیں، بعض لوگ، سب نہیں کرتے لیکن بعض لوگ ہیں جو کنڈا لگا لیں گے اور چوری کی بجلی سے چراغاں کر رہے ہوتے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ربیع الاول شریف کا دن آتا ہے تو نمازیں نہیں پڑھتے، نمازیں قضا کر رہے ہیں اور جلوس میں نکل رہے ہیں اور بے وضو ہلڑ بازی کر رہے ہیں، نوجوان ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں، موبائل کے گاڑیوں کے سائلنسر نکال دیتے ہیں اور شور شرابہ کرتے ہوئے گلیوں اپنا روڈوں پر جاتے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ایسے وقت میں جلوس میلاد نکالنا کہ جس وقت میں لوگوں کا آرام ہو، یا محافل کا اہتمام کرنا کہ لوگوں میں کہ آرام کا وقت ہو، اور گلی میں جیسے اب گھر ہیں، بیمار بھی ہوں گے اور گلی میں محفل کا اہتمام کر لیا، اتنے لمبے وقت تک کے لیے محفل چل رہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کے آرام میں خلل واقع ہو رہا ہے، تو یہ بھی کہیں نہ کہیں قابل گرفت ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے ہاں لنگر نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے، جلوس میں تبرکات کو تقسیم کیا جاتا ہے، بالکل جائز مستحسن ہمارے، لیکن لنگر کی تقسیم کے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ لنگر کو اٹھا کر پھینکنا
یوں کہہ لیں کہ اور لوگوں کے درمیان ایسے اڑا کر پھینکنا کہ وہ زمین پر جا رہا ہے، شاپر پھٹ گیا، اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے، لوگ چل رہے ہیں، رزق پاؤں کے نیچے چل رہا ہے، یہ سارے وہ کام ہیں جو شریعت میں قابل عمل نہیں ہے، ایسے ہی بلکہ قابل گرفت ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی محافل وغیرہ کا اہتمام کیا جائے، گھروں کے اندر لوگ بیٹھیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت پر بات کی جائے، اور اپنے گھروں کے اندر اچھا محفل بھی پھر باقاعدہ با مقصد محفل ہونی چاہیے۔ ہمارے محافل کا اہتمام تو ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ نعت خوانی عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن نعت خوانی کے ساتھ ساتھ جو خرافات ہمارے معاشرے میں عام ہیں، جیسا کہ شعراء جو نعت خواں حضرات ہیں شعر پڑھ رہے ہیں، تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ خلاف شرع شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی، کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا، اور عوام میں وہ عقیدہ بن کر پھیل جاتی ہے۔ تو نعت خوانی با مقصد نعت خوانی ہونی چاہیے، اور ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ شروع ہوئی تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، لوگوں نے کام پہ بھی جانا ہے اور کبھی ذوق باقی نہیں رہتا۔ فلہذا با مقصد نعت خوانی کہ نعت خوانوں کو بلایا جائے، نعت خوانی ہو، اس کے بعد ایک با مقصد سا بیان ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص و کمالات، آپ کی عادات، آپ کی نفاست، آپ کے فضائل و کمالات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات اور سیرت پاک کا بیان کیا جائے، تاکہ لوگ حضور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنا عقیدہ درست کر کے جائیں، اپنی ذات میں حضور کا عشق لے کر جائیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو کے اسباق لے کر یہاں سے اٹھیں اور اپنی زندگیوں میں عملی طور پر نافذ کر سکیں۔ فلہذا میلاد کو اس طرح منایا جائے کہ میلاد ایک با مقصد ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والا با مقصد ایک عمل بن جائے، اور میلاد یوں ہی منایا جا سکتا ہے کہ ہم نیت کریں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کوئی کتاب اول تا آخر مطالعہ کریں گے، ذہن نصیب گھروں میں سیرت کی کوئی کتاب کھولی جائے، کوئی ایک پڑھے، باقی سب لوگ گھر بیٹھ کے سنیں، سماعت کریں، میلاد کے پورے مہینے میں، پورے سال میں ختم کر لی جائے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکات ثمرات حاصل ہوں گی۔ اور اگر جیسے اپنی خواہشات کے مطابق عمل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کے فوائد اتنے زیادہ حاصل نہیں ہوتے۔ میں یہ نہیں کہنا کہ ثواب نہیں ملے گا، ثواب اپنی جگہ پر ہے، بعض چیزوں کا ثواب مل رہا ہوتا ہے لیکن اس کا مقصد حاصل نہیں، اس سے مقصد حاصل نہیں ہو پاتا۔ تو یہ میلاد کا بنیادی مقصد ہے اپنا عقیدہ درست ہو، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا ہو، حضور کی تعلیمات کو بیان کیا جائے، سنا جائے، اپنی زندگیوں میں نافذ کیا جائے، اور یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اس تمام مقاصد میلاد کے، اور اس طرح میلاد منائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل فوائد و ثمرات ضرور حاصل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میلاد کی برکات عطا فرمائے اور میلاد کو شریعت کے تقاضوں کے مطابق منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔